اس عارف کی صحبت حرام ہے جس کی نگاہ میں ذرا برابر بھی عورت کے حسن کا خیال پیدا ہو جائے۔ عارف وہی ہے جو رہبر ہو، راہرو نہ بنے۔ جوان مرد وہ ہے جو اللہ تعالی کے خادموں کا خادم بنے۔ جس نے اپنی ماں کی بے لوٹی خدمت کی، اس نے راہ حق میں بلند مقام پایا۔ اے عورت، اپنی حسن ظاہری پر ناز نہ ہو، حسن باطنی پیدا کر لے تاکہ تیری پہچان برگاہ عزدی میں ہو سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دنیا آپ کو بھول نہ جائے تو کوئی اہمیت والی کتاب لکھ لے۔ وہ بندہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے جو قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کرے۔ جو بندہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ایک انسان کو چاہیے کہ 7 دن میں کم از کم ایک اچھی کتاب کا مطالعہ لازمی کرے، کیونکہ اچھی کتاب پڑھنے سے دل کو تسکین اور راحت میسر آتی ہے۔ جس کو خدا کا نام میٹھا لگا اس کا دل مسرور ہے، خوشیوں سے بھرپور ہے۔ اس کو خوشی ہو جس کی آنکھ شہوات دیکھتی ہے اور اس کا دل ان شہوات کو نہیں چاہتا۔ انسان روح آزادی کے لیے بے چین رہتی ہے اور مساوی فوائد بھی کبھی آزادی کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ اصولوں پر کبھی مفاہمت نہ کر۔ جن لوگوں نے عظیم اور بڑائی حاصل کی انہوں نے اصولوں پر سختی سے عمل کیا۔ سانپ اور بچھو ایک سوراخ میں جمع ہو سکتے ہیں لیکن علماء دنیا پرست کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ انسانی طبیعت کے یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ حالات کے سائے ہموں کی دکھ کو اور بھی شدید کر دیتے ہیں۔ تعلیم انسان کے دل و دماغ میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، جس کی بدولت وہ اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے دنیا میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ علم ہی تربیت کا اولین زینہ ہے۔ ایسا شہر جو زیور علم سے آراستہ نہ ہو اس سے بہتری و بلائی کی امید حبس ہوتی ہے۔ ہر بندہ فطرتاً خیر کا طالب ہے لیکن جہالت کی وجہ سے شر کو خیر سمجھ لیتا ہے۔ اس کے لیے زندگی میں مسلسل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہالت کو دور کیا جائے تاکہ لوگ خیر اور شر میں امتیاز کر سکیں۔ نہایت سنگ دلانہ جھوٹ خاموشی کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سکون و راحت چاہتے ہو تو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرو نہ کہ دشواریاں۔ ہمارا خطرناک ترین دشمن وہی ہے جو ہماری زندگی میں ایک دوسرے کا بیس بدل کر آئے۔ جو بندہ ہر کسی کا دوست ہو وہ کسی کا دوست نہیں ہوا کرتا۔ اس سے دور رہو، اس میں تمہاری بلائی ہے۔ دلکش چہرے پر کبھی مت اعتبار کرو
کیونکہ اکثر کتاب کے ورق اچھے اور مواد خراب ہوتا ہے۔ جوانی کی سب سے بڑی علامت جوش نہیں ہے بلکہ ہوش ہے۔ باپ اگر نیچے ہو جائے اور ذلیل کام کرنے لگے تو اس سے چھوڑ دینا واجب ہے، مگر ماں کو کسی حالت میں بھی چھوڑنا واجب نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز میں طاقت اور صلاحیت دی ہے تو اس طاقت کو کبھی بھی انسانیت کے خلاف استعمال کرنے سے گریز کرے۔ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنے آپ کو نصیحت کرے۔ انسان بہترین مخلوق ہے، جس مکان میں چاہے رہے لیکن حق تعالی سے زائل نہ ہو۔ فقیری خاموشی کے ساتھ فکر اور گفتگو ذکر سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالی سے ایسی محبت رکھو کہ یاد مخلوق سے مبرا ہو جائے۔ بیوی وہی ہے جو اپنے خاوند کی خدمت کرنے میں سستی اور بخیلی سے کام نہ لے۔ اگر وصال ربانی کی خواہاں ہو تو طریقت اولیاء اللہ کی قدموں پر چلے۔